جہاد کی جو وجوب کی شرائط ہیں کل 9 شرطیں، اس مسلمان پر جہاد واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، جس میں یہ 9 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ کیا ہے؟ پہلی سب سے بڑی شرط کیا ہے؟ اسلام، مسلمان۔ کافر پر جہاد شرط نہیں، کافر جہاد کرے گا بھی تو قبول نہیں ہوگا۔ بہت سارے کافر اگر پاک آرمی میں شامل ہو جائیں، جیسے بعض ہوتے بھی ہیں، ہندو ہیں، قادیانی ہیں، اور وہ مارے جائیں، تو نہ ان کا جہاد کا ان کو کوئی فائدہ ہے، اور نہ ان کی جو موت ہے وہ شہادت کی موت ہے۔ ٹھیک؟ تو پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام۔ دوسری شرط کیا ہے؟ عقل۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ بلوغت۔ یہ تین میں نے اکٹھی سے ذکر کر دی کہ تمام اسلامی حکام میں شرطیں ہوتی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، جتنے بھی اسلامی حکام ہیں ان کے لیے یہ 3 شرطیں: مسلمان ہونا، اور عاقل ہونا، اور بالغ ہونا۔ ٹھیک؟ تو یہ یعنی معروف ترین شرط۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ حریت، آزادی، غلام پر جہاد نہیں۔ پانچویں شرط کیا ہے؟ مرد ہونا، خواتین پر جہاد شرط نہیں، یعنی فرض نہیں۔ اسی لیے جب سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم پر بھی جہاد ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارا جہاد کیا ہے؟ حج، حج و عمرہ۔ تو خواتین کا جہاد حج و عمرہ ہی ہے، ان پر جہاد کرنا فرض نہیں، مردوں پر جہاد فرض۔ اور چھٹی چیز کیا ہے؟ وہ ہے السلامت من العجز، یا السلامت من الضرر، عجز سے یا نقصان سے سلامتی۔ اور عجز و ضرر کیا ہے؟ یہ قرآن مجید میں بیان ہوا، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ اندھے پر جہاد سے پیچھے رہنے پر گناہ نہیں ہے، لنگڑے پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور مریض پر۔ تو اندھا ہونا یا لنگڑا ہونا یا بیمار ہونا، یہ کیا ہیں؟ یہ اضرار ہیں، یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو جہاد کی فرضیت ثابت کر دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اندھا شخص اگر جہاد پہ نہیں جاتا تو اس پر گناہ نہیں، اور لنگڑا شخص ایسا لنگڑا جو یعنی واضح لنگڑا ہو، معمولی لنگڑا نہیں۔ ٹھیک ہے؟ اگر لنگڑا جیسے فالج کا مریض ہے بطور مثال، یا جو چلنے پر قادر نہیں ہے، سواری کرنے پر قادر نہیں، ٹھیک ہے، یا بہت زیادہ لڑکھڑا کے چلتا ہے کہ بھاگ نہیں سکتا یا عام چال چل نہیں سکتا، تو اس بندے پر بھی اللہ کی طرف سے جہاد فرض نہیں۔ اور اسی طرح تیسرا بندہ جو مرد ہے، جو مریض ہے، یعنی ایسا مریض جو میدان جہاد میں جانے پر قادر نہیں ہے، وہ شرط نہیں رکھتا۔ ساتویں شرط کیا ہے؟ نفقات کا ہونا۔ ساتویں شرط کیا ہے؟ کہ اس جہاد پر جو اخراجات آنے ہیں ان اخراجات کا ہونا۔ ہر وہ شخص جس کے پاس جہاد پر جانے کا خرچہ نہیں ہے، وہ خرچہ کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ کئی طرح کا ہوتا ہے۔ اسلحے کا خرچہ ہوتا ہے، سواری کا خرچہ ہوتا ہے، سفر کا خرچہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ جو مجاہدین ہوتے ہیں جو مختلف محاذوں پر جاتے ہیں، تو یہ مفت میں نہیں چلے جاتے، ان پر بڑا خرچہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ان کھانے پینے کا خرچہ ہے، سفر کا، یہ تمام اخراجات پورے ہیں اگر وہ بیت المال ہے کسی اسلامی حکومت میں، یعنی حکومت کی طرف سے پورے ہوتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر تبرعاً لوگ کچھ لوگ پورے کرتے ہیں تو بھی، تو بہرحال ان کا پورا ہونا لازمی ہے۔ ورنہ جیسے قرآن مجید میں بعض صحابہ کرام کے بارے میں آیا کہ جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں نا غزوہ تبوک میں، تو اللہ نے فرمایا کہ ان پر کوئی گناہ نہیں۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینهم تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ تو عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ اور ان کے جو ساتھی تھے، تو یہ بھی غزوہ تبوک سے پیچھے رہے تھے، لیکن ان کا عذر اللہ نے خود بیان کر دیا کہ ان کے پاس سواریاں نہیں تھی، جانے کے لیے ان کے پاس نفقہ نہیں تھا، یعنی خرچہ نہیں تھا، اخراجات نہیں تھے۔ 7 باتیں ہوں گی۔ 8ویں شرط کیا ہے؟ والدین کی اجازت۔ کسی شخص کو اگر اس کے والدین نے جہاد پر جانے کی اجازت نہیں دی تو اس کے لیے بھی فریضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ یہ کہ جہاد فرض عین وہ بات نہیں، ہم آگے کریں گے۔ ابھی ہم جہاد کا جو عمومی ہوگا نا فرض کفایہ کا، اس کے لحاظ سے ہمیں ساری شرائط بیان کریں، اور یہ مسئلہ بھی تفصیل سے شاید انشاءاللہ آگے اسی کتاب میں آ جائے گا۔ اور 9واں بندہ وہ ہے، 9ویں شرط کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ مقروض ہے تو جس سے اس نے قرض لیا ہوا اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ مقروض جو ہوتا ہے اس کے لیے میدان جہاد میں جانا درست نہیں ہے جب تک کہ اس کا جو قرض دینے والا ہے اس کو اجازت نہ دے، کیونکہ اس کے پیسے ہیں نا اس کے پاس۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ شہادت ہر گناہ کو معاف کر دیتی ہے سوائے قرض کے۔ تو یہ دلیل علماء نے دی ہے کہ مقروض کا اپنے اس بندے سے اجازت لیے بغیر، جو غریم ہے یعنی جس کا اس نے قرض دینا ہے، اس کے بغیر اس کا میدان جہاد میں جانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ 9 شرطیں ہیں جہاد کرنے کے لیے۔ یہ کون سی شرطیں ہیں؟ یہ ہیں شروط وجوب۔ گویا ایک بندہ مسلمان ہے اور وہ عقل مند ہے، عقل سے مراد یعنی کوئی دیوانہ نہیں ہے، سویا ہوا نہیں ہے، بیوقوف نہیں ہے، اور بالغ ہے، اور مرد ہے،
اور آزاد ہے اور اندھا لنگڑا یا بیمار نہیں ہے اور اس کے پاس محاذ پر جانے کا خرچہ بھی ہے اور اس کے والدین نے اس کو اجازت بھی دی ہوئی ہے اور اس پر کسی کا قرضہ نہیں ہے یا قرضہ ہے تو اس کے قرض دینے والے نے بھی اس کو اجازت دی ہوئی ہے، اس بندے پر جہاد کیا ہے؟ فرض ہے۔